فزیکل تھراپی فیکٹس ورسز میتھس. اب فزیکل تھراپی ہمارے پاس ایک ایسا پروفیشن ہے جو انسان کے جسم کو بہتر انداز میں حرکت دینے، اس کے درد کو کم کرنے، اس کی کسی چوٹ یا بیماری کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن میں مدد دیتا ہے. تو یہ پھر صرف ہماری ورزش ہمارے علاج نہیں، بلکہ یہ ایک پوری کی پوری سائنس ہے جو انسان کے جسم کے ہر نظام کو، جیسے اس کے مسلز ہیں، اس کے جوائنٹس ہیں، اس کی نروز ہیں، اس کا کارڈیو ریسپریٹری سسٹم ہے، ان سب چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. تو اس معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں فزیکل تھراپی کو لے کے، جن کو ہم متس کہتے ہیں. اب ہم ہر ایک غلط فہمی کو باری باری دیکھیں گے اور اس کے پیچھے جو اس کی فیکٹس ہیں، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی متھ یہ ہے کہ فزیکل تھراپی صرف چوٹ لگنے کے بعد کی جاتی ہے. اب اس متھ کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا فیکٹس ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ صرف چوٹ یا فریکچر کے بعد نہیں، بلکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کی جو صحت ہے، اس کی بحالی، آپ کو بیماریوں سے بچانا، آپ کا جسمانی توازن، آپ کا بیلنس، آپ کا پوسچر، ان سب چیزوں کو صحیح رکھنے میں، درست رکھنے میں اس کا کردار ہے. اب ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ فزیکل تھراپی کا مقصد آپ کے جسم کو حرکت دینا، اس کو طاقت دینا، اس کو فلیکسیبل بنانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو گردن میں یا کمر میں کوئی درد ہے، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو فزیو تھراپی کے ذریعے اس کا پوسچر درست کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، سو ڈائبٹیز کے مریضوں میں خون کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اسی طرح سے پریگنینسی میں بھی فزیکل تھراپی کے تھرو خواتین کو ان کے کمر کے درد سے نجات دی جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی اسٹروک پیشنٹ ہے، کوئی فالج کا مریض ہے، تو اس کے ہاتھ یا ٹانگ کی حرکت کو بحال کرنے میں فزیکل تھراپی بہت بیسک رول پلے کر رہی ہوتی ہے. یعنی فزیکل تھراپی صرف چوٹ نہیں، بلکہ آپ کی کوالٹی آف لائف، آپ کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے. فزیکل تھراپی کو لے کے جو دوسری متھ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اور ڈاکٹر فزیکل تھراپسٹ کے پاس ریفر کرے گا، آپ تبھی اس کے پاس جا سکتے ہو. یہ ایک متھ ہے. اب اس کا فیکٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فزیکل تھراپسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ہیلتھ پروفیشنل ہے. یہ پیشنٹ کا معائنہ کر سکتا ہے، اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کر سکتا ہے. اب اگر کسی کو کمر میں، کندھے میں، گھٹنے میں، گردن میں کسی بھی جگہ پہ درد ہے، تو وہ ڈائریکٹلی فزیکل تھراپسٹ کے پاس جا سکتا ہے. فزیکل تھراپسٹ آپ کے اسپیشل ٹیسٹ پرفارم کرے گا، آپ کو موومنٹ کروا کے اس چیز کو دیکھے گا کہ آپ کا جو درد ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے، اور پھر وہ آپ کو علاج بتاتا ہے. اب اگر کسی کو گردن کے ساتھ ساتھ آپ کے جو درد ہے وہ گردن سے ہوتا ہوا آپ کے بازو میں جا رہا ہے، آپ کو سنپن آ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ فزیکل تھراپسٹ آپ کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ پراپر ایکسرسائز بتائے گا، کیونکہ یہاں پر نرو کمپریشن ہو سکتی ہے. اگر کوئی آفس ورکر ہے جو پورا دن بیٹھ کے کام کرتا ہے، تو فزیکل تھراپسٹ اس کو اس کے پوسچر کے متعلق چیزیں بتائے گا کہ تم نے کس طرح سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اور تھوڑی سی لائٹ ایکسرسائزز بھی اس کو بتائے گا تاکہ اس کو درد سے بچایا جا سکے. یعنی فزیکل تھراپسٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ڈاکٹر کے طرف سے ایک ریفرنس ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا علاجی مرحلہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور ڈاکٹر آپ کو فزیکل تھراپسٹ کے پاس ریفر کرے گا تبھی آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، اور ادروائز آپ نہیں جا سکتے.